یہاں لاہور وارس روڈ اس چرچ میں تشریف لائے ہیں. ہماری آج کی یہ ملاقات اور آج کی یہ نشست پیغام امن کمیٹی جو حکومت پاکستان نے بنائی ہے اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کے حوالے سے تھی، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رات پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو ایک بہت بڑی نعمت اور خوشخبری عطا کی ہے. اور گزشتہ رات آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے دستخط سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی اسٹریٹجی شراکت کا معاہدہ طے پایا ہے. اس پر بلا شبہ جو محنت کی گئی اور جدوجہد کی گئی اس پر ہم وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سپہ سالار قوم حافظ سید عاصم منیر صاحب، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، ان کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آج یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے ہمارے لیے. تو یہ دفاعی معاہدہ اس لیے بھی بہت تقدس رکھتا ہے کہ اس میں عرض حرمین شریفین کا دفاع شامل ہے، لیکن جو ہماری غیر مسلم برادری ہے، ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ بھی اس معاہدے سے جتنا ہم خوش ہیں اتنے ہی خوش ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان کا اور مملکت سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے. یہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری طرح کے پاکستانی ہیں، پاکستان پہ اتنا ہی ان کا حق ہے جتنا میرا حق ہے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری اور خوشخبریاں بھی پاکستان کو ملنے والی ہیں. پاکستان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ امن، محبت اور رواداری کو فروغ دیتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی اپنا واضح موقف رکھتا ہے، اور وہاں پر بھی مسلم اور مسیحی دونوں نشانہ ہیں. وہاں چرچ نشانہ بن رہے ہیں، ہسپتال نشانہ بن رہے ہیں، اور مساجد نشانہ بن رہی ہیں، اور بے گناہ وہ مسیحی ہو مسلم ہو وہ نشانہ بن رہا ہے. انشاءاللہ اس معاہدے سے امت مسلمہ کو ایک پوری قوت ملے گی دنیا میں امن چاہنے والوں کو. آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے اندر یورپی ممالک نے، جو مسلمان ممالک نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور 22 ستمبر کو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور یورپی ممالک کے قائدین اور اسلامی دنیا کے قائدین اقوام متحدہ میں جو اس کی عمارت میں فلسطین کانفرنس ہو رہی ہے اس میں فلسطینی ریاست کے حوالے سے خوشخبری پوری دنیا کو ملے گی، پوری فلسطینی قوم کو ملے گی. میں محترم المقام جناب بشیر صاحب سے، آزاد مارشل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ساری صورتحال اور پیغام امن کمیٹی اور ہمارے انشاءاللہ جو اہداف ہیں اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بشیر صاحب جو ہیں وہ پہلے اس پہ بات کریں گے. تو ایک بار پھر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا بھی، اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ سے بات کریں. سب سے پہلے امن کمیٹی، پیغام امن کمیٹی کے کنوینر مولانا اشرفی، طاہر اشرفی آج ہمارے درمیان ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری طرف سے یہ گلدستہ جو پیش کیا جائے، یہ اگر تصویر بہت شکریہ. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح کی کمیٹی میں مائنارٹیز کو حصہ دیا گیا ہے. ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے. ہم تو وہ کام جو قیام پاکستان سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں. ہم مسیحی قوم خاص طور پر ایک سب سے بڑی
ویزیبل کمیونٹی ہے. ہم نے اس دن سے جب قیام پاکستان کے وقت جب مہاجرین آ رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والے پاکستان کے مسیحی ڈاکٹرز اور نرسز تھے جنہوں نے لاہور میں ایف سی کالج میں پہلے کلینک کا ٹیمپرری کلینک کا انعقاد کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. کالجز اسکولوں میں ہم بے شمار لاکھوں کروڑوں مسلمان بچوں کو پڑھا چکے ہیں. ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس بات کے لیے خوش ہیں کہ ہمارا پاکستان کی ترقی, پاکستان کی تعمیر, پاکستان کے لیے ووٹ دینے میں, پاکستان کے لیے جان دینے میں ہمارا حصہ ہے. اب حالات میں جو آج کل کے حالات ہیں ان میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اتنے دور کیسے چلے گئے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کمیٹی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے ہمیں شامل کرنے کا بھی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو, باتوں کو اور مشکلات کو سمجھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوشائند بات ہے جو وزیر اعظم اور انفارمیشن منسٹر عطا طاہر صاحب نے جس کا انعقاد کیا ہے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. دوسری بات کہ ان حالات میں پاکستان کو مارکہ حق کی وجہ سے پاکستان کا نام ساری دنیا میں اونچا ہوا ہے. پاکستان کو ایک امید ملی ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے, ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کا بھی مقابلہ بہادری سے کر سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جیسے آج ذکر کیا کہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے جس میں MBS محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے, آپ کو شاید نہیں پتہ, مجھے اس بات کا علم ہے, میرے کمرے میں تصاویر ہیں کہ وہ مسیحیوں کے قریب ہیں. ایجپٹ میں وہ جاتے ہیں, وہ ہمارے چرچز کا دورہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جناب پرائم منسٹر صاحب اور انہوں نے جو مل کے اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر انہوں نے مل کے جو معاہدہ کیا ہے جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک کی دفاع کے لیے ذمہ داری لیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی مسیحیوں کے لیے بھی ایک بڑا خوش آئند قدم ہے کہ ہم دنیا میں مل کے آگے ترقی پذیر ہیں. سعودی عرب میں بھی بہت سارے پاکستانی مسیحی ہیں جو کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی طرح. وہ ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, فرق کام جو اساتذہ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک اور زیادہ قریب آئیں گے. لیکن ہمیں پاکستان کی طرف آنے میں کے حالات کے مطابق یہ کمیٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس ہفتے کی یا اس سال کی بہترین کاوش ہے کہ ہم اکٹھے مل کر آگے بڑھنا سیکھیں. اور جو لوگ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو, چاہے وہ کرسچن مسلم ریلیشنز میں جو دراڑیں ہیں, جو مشکلات ہیں ان کا ذکر ہو, ان کا نام لے کے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس گیپ کو ہم مل کر کم کرنے کی کوشش کریں. اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اگنور نہ کریں, نظر انداز نہ کریں. اس لیے ایک بار پھر میں وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں اور جناب طاہر صاحب کا, جناب سپہ سالار فیلڈ مارشل, میرا نام آزاد مارشل ہے پر وہ فیلڈ مارشل ہے. فیلڈ مارشل سب سے بڑا اعزاز ہے. تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا, انکریج کیا. اور آج بھی ہم اس فورم سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کمیٹی کے ذریعے بھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کر پاکستان کے لیے اکٹھے مل کر ایک آواز بنیں گے جس کے نتیجے میں اور بہتری آئے گی, پاکستان کو اور زیادہ قوت ملے گی کیونکہ ہم ایک ہو کر یہ سب کچھ کریں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. پاکستان زندہ باد. پیغام امن کمیٹی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں جو بہت اہم ہے کہ اس کے قیام میں ہم نے ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, ہندو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, ان کے نمائندے شامل ہیں. 15 مدارس عربیہ کے بورڈ ہیں, ان کے نمائندے اس میں شامل ہوں گے. اور اس کا بنیادی مقصد امن, سلامتی, رواداری ہے.
اس کا بنیادی مقصد ان دوریوں اور تلخیوں کو ختم کرنا ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تشدد زدہ کر دیا ہے۔ کوئی بھی دین، اور اسلام تو سلامتی کا دین ہے، نام ہی سلامتی ہے، کسی دین میں جبر نہیں ہے، اسلام بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ انشاءاللہ گراس روٹ لیول پر جا کر ضلع، تحصیل، سٹی، صوبہ، ہر جگہ جب آپس میں بیٹھیں گے تو آپس میں بیٹھنے سے بہت سارے مصائب اور مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی فرد، گروہ یا جماعت یا کوئی جتھا وہ آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون سے ماوراء کوئی چیز جو ہے مسلط کر سکتا ہے کسی پہ۔ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، ہم اس کی بالادستی چاہتے ہیں۔ دہشت گردی میں چرچ نشانہ بنا ہے، مسجد نشانہ بنی ہے، امام بارگاہ نشانہ بنی ہے، عام لوگ نشانہ بنے ہیں۔ دہشت گرد ہمیں پاکستانی سمجھ کے مارتا ہے، وہ ہمیں مسلم، مسیحی یا ہندو سکھ سمجھ کے نہیں مارتا، وہ ہمیں پاکستانی سمجھ کے ہمیں نشانہ بناتا ہے۔ انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، امن کی بالادستی ہوگی، اور رواداری کو اور بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کو، مکالمے کو فروغ ملے گا۔ اور آخر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام کل ملک بھر میں کی مساجد میں یوم تشکر و یوم دعا منایا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور سعودی عرب کی قیادت اور اپنی قیادت کا اس دفاعی معاہدے پر، اور دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جو پاکستان کے کندھوں پر ارض حرمین شریفین کے دفاع اور سلامتی کی ذمہ داری آئی ہے مملکت سعودی عرب کے ساتھ مل کر، اس کو پورا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور باقی بلاد اسلامیہ کو بھی اور باقی دنیا کو بھی امن کے لیے ایک جگہ جو ہے ہمیں اکٹھا کر دے، جمع کر دے۔ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فلڈ سے بہت ساری بڑی حصہ ہماری آبادی کا وہ اس پر اثر ہوا ہے، اور وہ تکلیف میں اپنے گھروں سے باہر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ٹیم میں یہاں لوگ ہیں جو دن رات ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے کوکڈ میل اور ٹینٹ اور چیزیں مہیا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنی دعا میں ان کو بھی شامل کیجیے۔ بتا دیں کہ مشترکہ ہم اور ہمارا جو ایم ہے، کیونکہ سیلاب نے مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو اکٹھا ہٹ کیا ہے، اس نے کوئی یہ نہیں چھوڑا کہ گھر یہ مسلمانوں کا چھوڑ دے یا مسیحیوں کا چھوڑ دے، جیسے ہم دنیاوی طور پر کئی دفعہ کر سکتے ہیں، کرنے کے قابل ہے اس طرح کی حرکت، لیکن سیلاب نے سب کو ہٹ کیا ہے۔ تو ہماری مشترکہ کوشش ہے، آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے ہم ڈسٹریبیوشن کے لیے اکٹھے جائیں گے، اور وہاں پر ان کی ضروریات زندگی کے جو کچھ بھی ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں مل جل کے کریں گے۔ تو آپ بھی جمعے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اتوار کو پاکستان کے لیے اور فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے اپنی دعائیں جاری رکھیں گے۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے کہ خداوند ہے جس سے ہم سب دعا گو ہیں۔ شکریہ۔ چونکہ رات کے معاہدے کے بعد مٹھائی تو لازم بنتی ہے اس خوشی کے، تو میں محترم جناب بشیر صاحب کی خدمت میں